عالی مرتبت محتشم سامعین ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب نور میسر آئی جس شب کے جرمٹ میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں یہ گھڑیاں، یہ مقدس ساعتیں اور یہ ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو۔ حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، مان لیا۔ لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے، طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اس رات کے جھرمٹ میں جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج اس نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی دہلیز سے خیر لینے کے لیے آج ہم جھولیاں پھیلائے اور دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور میرا تیقن ہے، میرا یقین ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں پلٹے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا نہیں ہے، نوازتے ہیں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے، حضور کی یاد کے لیے آج ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے۔ اللہ، رات بھیگ گئی ہے اور پچھلا پہر ہو گیا، اور آپ اتنی دیر سے پورے انہماک سے بیٹھے اس مجلس نور کو سن رہے ہیں، اور آنکھوں میں نیند کا کوئی جھٹکا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے کہ ساری رات بھی سناتے رہو، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو اس کی تسکین اور اس کی تازگی اتنی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن ذکر رسول کی چاشنی ختم نہ ہونے پائے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ محب کے لیے تو تسکین کی باتیں ہیں، تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آئد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو قلب کا قرار، قلب کی تسکین، کیا رسول ہے۔ اس شب نور میں آپ کے سامنے میں
جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ جب سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے تو اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے، اور رات جب بھیگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی، واللیل اذا سجا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ضحیٰ کی قسم کی اور لیل کی قسم کی۔ اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، میں صرف 4 اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تیرے آنے کے بھی قسم، تیرے جانے کے بھی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دولہا بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ کیا بات۔ دوسرا قول، ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نیندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا۔ ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت وابصہ آئے اور بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ، اٹھے اور قریب ہو گئے۔ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ، حضرت وابصہ اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ اللہ۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ اللہ۔ تو کہا وابصہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو کہا ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے واہ، جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔
وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں. تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو. مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. اور کیسا منظر ہوگا، میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو کہا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے. تیسرا معنی دوہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں. انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھیں، 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی. اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے. ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں. نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے. تو کہا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی. سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی. سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے. ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح. النبراس اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے، یہ اس کی تشریح ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. فرماتے ہیں، اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے
انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے. حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں، عرش بہت ہیں. اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے. تو ایک عرش نہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرش کی مالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں. آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالہ. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچ پائی. چوتھا معنی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں. تو کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم. اللہ اکبر. مجھے پھر اپنے امام یاد آئے. اعلی حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. تخیل دیکھیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. واہ سبحان. محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کیا بات. ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے. یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹتے. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. کیا بات. یہ معیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضور ناکا پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے. تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں. تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں، پاؤں کی جو انگلیاں تھیں، میں نے ان کو دیکھا. فرماتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اسوا. کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. کیا بات. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا احسن عندی من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں. اللہ اکبر. امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے.
کہ آج کی اس شب نور میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے مدینے سے کچھ فاصلے پر، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ جن لوگوں کو اس بات سے آگہی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا نہیں، حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہوئے یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں کوئی باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل پڑے۔ جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار، تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں۔ کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو، اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدھر نظر نہ آئے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا، تو اس وفد کے سردار کی بیوی نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور پوچھا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ رہیں آپ کی کھجوریں ضیافت کے لیے اور اس سے قیمت پوری کر لو۔
تو انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لے گے، ہم تو خود بک گئے، پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہی نخلستان مدینہ، یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا۔ امام لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آ گیا، تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ اچھا، اس حسن کو ایک خاتون بیان کرتی ہے، ایک بادیہ نشین خاتون، بنو خزاعہ کی خاتون ہے، عاتقہ، لیکن ام معبد کے نام سے شہرت ہے۔ سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے تو بھوک کی شدت تھی، پیاس بھی تھی۔ حضور رکے اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا لو کانا عندنا شیء ما عاوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو ہم عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو پیش کر سکیں۔ ایک کونے میں ایک بکری بندھی تھی، لاغر سی، کمزور تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اسی لیے یہ چراگاہ میں باقی بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی۔ فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا۔ حضور نے دست برکت، دست نور، دست رحمت، دست فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ کہتے ہیں اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، فرمایا برتن لاؤ، اس نے برتن پیش کیے۔ حضور دودھ دھونے لگے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی پیا۔ اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں اور بکری کے تھنوں میں بدستور دودھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور حضور تشریف لے گئے۔ واپس شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو معبد شام کو گھر آیا، اس نے کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے تو ام معبد سے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک بابرکت مہمان آیا تھا۔ اس نے پوچھا وہ مہمان کیسا تھا؟ تو ام معبد نے جو کہا، یہ ایک طویل قصیدہ ہے حضور کے حسن کا، لیکن میں صرف 2 لفظ ام معبد کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اہل ادب بیٹھے ہیں، دنیا بھر کی ادبی لطافتیں ان 2 جملوں پہ قربان۔ ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ اظہر اللون قسیم وسیم، ایک لمبی اس نے حضور کے حسن کی کہانی بیان کی کہ وہ بڑا سونا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا قد اٹھتا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، لیکن اس نے 2 جملے کہے۔ اس پہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا اور یہ جملے روحوں تک اترتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا۔ اس نے کہا کہ ابہ الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کمال اس نے حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے نقوش واضح ہو جائیں تو پھر اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن حسن تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا لگے کیا بات، اور قریب سے بھی سونا لگے۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئی۔ کچھ دور سے بھلے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ کاروبار کر کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھ لو، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، وہ دور تھا تو پھر بھی سونا تھا، قریب آیا تو شرم سے پلکیں جھکی تھی پھر بھی سونا تھا۔ اچھا، اس کی ایک تشریح میں اور بھی کرتا ہوں اور وہ یہ، اس نے کہا دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا۔
جنہوں نے دور سے دیکھا نا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ تھے جنہوں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہیں مد بھری۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسنت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا، انہوں نے کہا بل بل نے گل ان کو کہا، بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کہا دور سے بھی سونا تھا قریب سے بھی سونا تھا۔ اچھا ام معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا، اس نے اپنے طور پہ نام رکھ لیا مبارک۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا اور اتنا حسین تھا اتنا خوبصورت تھا۔ اچھا ام معبد تذکرہ سنا رہی ہے حضور کا تو ساتھ بچہ بھی بولتا ہے امی یہ بھی تو بتاؤ اس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ کیسے رکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ اچھا ہوتا یہ ہے ابو معبد کہتا ہے کہ تم نے میرے سے زیادتی کی، تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا، مبارک کی زیارت میں بھی کر لیتا، اب میں بکریاں لے کے دور نہ جایا کروں گا، جب کبھی دوبارہ مبارک آئے تو مجھے بھی بلا لینا۔ اچھا شام کو ابو معبد جب بکریاں لے کر کے آتا ہے تو ام معبد کھانا دینے آتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ کیا بات۔ روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں سادہ لہجے میں کہوں، محبت کے لہجے میں کہوں، سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے، اللہ اللہ، حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے باتیں بعد میں کریں گے، پہلے معبد کی باتیں سناؤ۔ اور کبھی بچہ بھی بولتا ہے اب ابو معبد کو بڑا انتظار تھا کہ کبھی مبارک دوبارہ پلٹ کے آئے، ان راہوں سے گزرے اور اس کچی کلی کو، اس کلبہ ہزاں کو پھر اپنے قدوم میمنت لزوم سے شرف دے۔ وقت گزرتا گیا، ام معبد ایک دن سودا سلف لینے قریبی بازار میں گئی، سودا نہ ملا تو مدینہ تو رسول چلے گئی اور ساتھ بچہ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اس بچے نے دیکھ لیا۔ اب اس بچے کے جو لفظ ہیں اس سے اس کی جذباتیت کا اندازہ لگائیں۔ جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، یہ تو اس دن سے تک رہے تھے، راہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ مبارک کدھر گیا اور واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ جب اچانک حضرت ابو بکر کو دیکھا نا تو ماں کو پکار کہنا یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی یہ وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ اور ام معبد نے دیکھا تو دوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلی گئی، کہا مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کون مبارک؟ چونکہ نام تو اس نے خود ہی رکھا تھا۔ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو۔ کیا بات۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور حضور کا جب چہرہ نور سامنے آتا ہے تو بیٹا پھر پکارتا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے جا کے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ واپس جب پلٹے نا تو شام کو ابو معبد گھر آنے لگا تو ماں کہتی ہے کہ تیرے باپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم مبارک کو مل آئے، لیکن کہتے ہیں امی پہلے تو میں نے دیکھا تھا، میں بتاؤں گا ابو کو کہ ہم مبارک کا پتہ ڈھونڈ آئے ہیں۔ اور جب ابو معبد گھر پلٹا تو قبل اس سے کہ یہ دونوں بتاتے وہ خود ہی بول پڑا آج کلی پھر مہک رہی ہے، آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ وہ مبارک پھر آیا تھا۔ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا وہی جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ کیا یہ بکری اس خاندان کے پاس کب تک رہی؟ تاریخ خاموش ہے کہ کتنی دیر تک یہ بکری زندہ رہی، صرف تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ عام الرمادہ تک یہ بکری زندہ تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سال آیا جب قحط پڑا اور اس وقت کہیں سے پانی کی 2 بوند بھی میسر نہیں آتی تھی،
تو आमुर रिमादा में कहीं से कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध मिल जाता था। क्या बात। तो उम्मे माबद की वो बकरी आमुर रिमादा तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही, इसलिए कि हुजूर का दस्ते नूर उस बकरी की पुश्त पे आया था। अल्लाह अकबर। तो उम्मे माबद ने 2 लफ्जों में हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान किया। कहा मेरे शौहर क्या बताऊं, अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन। वो दूर से भी सोना था और करीब आया तो और ज्यादा सोना था। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर ने खुद काले रंग की चादर की बुक्कल मारी और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। आज हुस्न भी नाज में आ गया। माशाअल्लाह। कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। फिर उम्मुल मोमिनीन भी तो फिर उम्मुल मोमिनीन थी। उन्होंने कहा हुजूर चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी को निखार दिया, चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही को निखार दिया। क्या बात। तो वो जमाल दिया, वो हुस्न दिया। तो फरमाया दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है और लैल से मुराद हुजूर की जुल्फे हैं। अच्छा, हर शायर का मिजाज होता है कि महबूब की जुल्फ को शब कहा जाए। आला हजरत का जी भी चाहा कि जुल्फे महबूब को शब कहूं। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर हौसला ना पड़ा, कहा शब नहीं कहता, फिर शब कदर कह देता। जरा आला हजरत का तखय्युल देखिए, लैलतुल कद्र में मतलउल फजर हक, मां की इस्तकामत पे लाखों सलाम। क्या बात। तो कहा महबूब चिट्टे दिन की तरह, चाश की तरह तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम और शबे दैजूर की तरह तेरे शानों पे लटकती जुल्फों की कसम। क्या बात। अच्छा, एक तवज्जो तलब अमर ये भी, दुनिया पे हुस्न होते हैं लेकिन हुस्न इंसानों को तोड़ते हैं। एक के 2 चाहने वाले रकीब कहलाते हैं ना, कि ये मेरा महबूब है, तुमने क्यों देखा, कत्ल गारत की नौबत आ पहुंचती है। क्योंकि हुस्न इतना थोड़ा है कि सिर्फ एक के ज़ौक़ की तस्कीन करता है, दूसरा आया नहीं तो लड़ाई हुई नहीं, रकाबत पैदा नहीं हुई। सारे हुस्न इंसानों को तोड़ते हैं, तकसीम करते हैं, लेकिन हुस्न मोहम्मद वो हुस्न है जो इंसानों को जोड़ता है। क्या बात। एक के चाहने वाले रकीब होते हैं लेकिन महबूब के सारे चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं। सुभान अल्लाह। यहां इकबाल का लहजा मुलाहजा कर लीजिए, दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताइम, दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताइम, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्ताइम, चू बुले सद बर्ग मारा बू यकेस्त, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस्त, मस्त चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मओ मी नास्तेम, हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुशको तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। माशाअल्लाह। मोहब्बतें तोड़ती हैं लेकिन हुस्न रसूल इंसानों को जोड़ता है। क्या बात। इसीलिए दहर में उजाला करना है तो नाम मोहम्मद से ही होगा। क्या बात। इसलिए मिलाद का ये पैगाम अच्छी तरह रूहों में उतार ले कि हुजूर के हुस्न की जब खैरात बटेगी तो उम्मत उम्मते वाहिदा बन जाएगी। इसलिए इकबाल अलैह रहमा ने ये दुखड़ा बयान करते हुए कहा, अहदे माँ माराज माँ बेगाना कर, आज जमाले मुस्तफा बेगाना कर। हमारे अहद ने हमारे साथ जो सितम किया है वो ये किया है, हमें हमसे दूर कर दिया है, इसलिए कि हमें हुजूर के जमाल से दूर कर दिया है। जब उम्मत जमाल रसूल पर जमा होगी, इस एक शमा की परवाना बन जाएगी, तो फिर उसके नतीजे के अंदर नूर बटेगा, उजाले बटेगे। फिर हुस्न लाजमी नहीं वफा करे। ये सफर में रहता हूं, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा, तो मैं हंसता हूं, ये तहरीरी एहतजाज है, इसके महबूब ने बेवफाई कर दी होगी और अब ये तहरीरी एहतजाज कर रहा है सनम बेवफा। मैं कहता हूं तुमने प्यार उससे किया जिसने बेवफाई कर दी। आओ तुझे उस महबूब की चौखट बताऊं जो हाथ पकड़ता है तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ता। तो ये हुस्न इंसानों को तकसीम होने से बचाता है। दिल में है दर्द व गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाऊं गर कोई दर्दाश ना मिले। वाह। जमाना सुन रहा था बड़े शौक से, अमी सो गए दास्तां कहते कहते। वक्त इतना नाजुक है कि मुझे किसी का शेर याद आ रहा है कि वुसअत दिल तो बहुत है, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। क्या बात। जी चांदा इस रात नू मैं महशर दी फजर तक रोक लवां, अल्लाह। जे वस चले मेरा ते सोने नू हशर तक रोक लवां।
نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی۔ چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کیا بات، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ کیا بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔